آج ہم ایک ایسی زبردست اور دل کو چھو لینے والی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ محض کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے باہمت استاد کی داستان ہے جو ایک ہی وقت میں اپنی جسمانی معذوری، گھر میں صحت کے سنگین مسائل اور کیریئر کے ایک انتہائی خوفناک بحران کا سامنا کر رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان اپنی برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہو اور پھر بھی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پورے تعلیمی ادارے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ثابت قدمی اور ارادے کی پختگی کا یہ حیرت انگیز سفر کیسے شروع ہوا۔ تو چلیے کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس پوری داستان کی بنیاد ایک بہت بڑی اندرونی کشمکش پر ہے۔ ذرا اس بات پہ غور کریں، ایک شخص جو واکر کے سہارے چلنے پر مجبور ہو، وہ اپنے دم پر ایک پورا اسکول کھڑا کر دیتا ہے، اپنا خواب سچ کر دکھاتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ لیکن، اور یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے، اس کامیابی کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ بلند عزائم کے سفر میں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی تھی اپنی ہی ذات کو فراموش کر دینا۔ اسکول بنانے کی دھن میں وہ فزیو تھراپی جو زندگی اور چلنے پھرنے کے لیے بالکل ایک لائف لائن تھی، کہیں پیچھے چھوٹ گئی۔ صبح سے رات تک بس پڑھانے کے مصروفیات نے جسمانی علاج کو بالکل بھلا دیا، اور یہی نظر انداز کی گئی چیز آگے چل کر ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ یہاں ہمیں ایک بہت ہی واضح اور تلخ تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف تو اسکول کی کامیابی آسمان کو چھو رہی تھی، کیریئر بالکل عروج پر تھا، اور دوسری طرف صحت کی تلخ حقیقت اپنا اصلی رنگ دکھا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ صحت واقعی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے پھسلنے لگتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی بنائی ہوئی مصروفیات میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ہی جسم کی خاموش چیخیں سنائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ زندگی ایک دم اچانک بریک لگاتی ہے اور ایک تلخ سچائی کے ساتھ جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اب ذرا اس بے بسی کے احساس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تصور کریں، گھر کا کوئی انتہائی پیارا فرد شدید تکلیف میں ہو، اور انسان اپنی جسمانی معذوری کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ یہ اس کہانی کا سب سے دل خراش لمحہ ہے جب اچانک والد صاحب کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور وہ کسی دور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت اس استاد کی اپنی جسمانی کمزوری نے اسے کوئی بھی عملی مدد کرنے سے روک دیا۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ بھائی کی طرف سے خاموش رہنے کی ڈانٹ بھی سننی پڑی، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ حقیقتاً کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہوں، اور اپنے والد کو یوں تکلیف میں دیکھ کر کچھ نہ کر پانا دنیا کی سب سے بڑی اذیت بن گیا۔ اور یہاں جو بات واقعی چونکا دینے والی ہے وہ والد صاحب کی عمر ہے۔ وہ کوئی بہت بوڑھے نہیں تھے، ان کی عمر محض 55 سال تھی، لیکن اس اچانک بیماری اور اس قدر خون بہہ جانے نے ان کی ساری توانائی نچوڑ لی، اور وہ راتوں رات جیسے کئی سال بوڑھے لگنے لگے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ جب ہم زندگی کی تیز رفتار دوڑ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اکثر اپنے پیاروں کی خاموش کمزوریوں کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ یہ لمحہ نہ صرف بے بسی کا تھا، بلکہ اس بات کا بھی ایک بہت بڑا احساس تھا کہ زندگی کتنی غیر یقینی اور نازک ہے۔ خیر، عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ شاید اب مشکل وقت گزر گیا ہے، لیکن کیا ہو جب آزمائشیں ابھی بس شروع ہی ہوئی ہوں۔ جی ہاں، زندگی ابھی اس خاندانی صحت کے بحران سے پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ ایک اور کڑی آزمائش نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ہم اس تجزیے میں خاندانی دکھ سے نکل کر ایک انتہائی خطرناک پیشہ ورانہ ایمرجنسی کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ اسکول کی ذمہ داریاں اور مسئلے دونوں ایک ساتھ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو رہے تھے۔ اور پھر وہ بحران سامنے آیا جو کسی بھی تعلیمی ادارے اور خاص طور پر ایک استاد کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ علاقے کے ایک انتہائی معزز اور با اثر چیئرمین صاحب کا بچہ اسکول کی آدھی چھٹی کے وقت اچانک غائب ہو گیا، بالکل غائب، بغیر کسی کو بتائے۔ وہ بچہ چپکے سے نکل گیا اور گھر بھی نہیں پہنچا۔ اب ذرا سوچیں، ایک ایسا استاد جو پہلے ہی اپنی جسمانی معذوری اور گھر کی پریشانیوں سے لڑ رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑی اور سنگین مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سسپینس ایک انتہائی اذیتناک اور لمبی رات میں بدل گیا۔ دوپہر کو بچے کا بغیر کسی کی نظر میں آئے چلے جانا، اور پھر شام ہوتے ہوتے غصے اور پریشانی سے بھری فون کالز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ۔ جب حاضری کا رجسٹر چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ ایک وقت کی حاضری لگی تھی اور دوسرے کی نہیں، یعنی غلطی بالکل واضح تھی۔ آدھی رات کا وقت انتہائی مایوسی کے عالم میں دعاؤں، درود شریف اور آیت الکرسی کے مسلسل ورد میں گزرا۔ پھر فجر کے وقت ایک خواب نظر آیا جس میں وہی بچہ ایک بس سے اتر رہا ہے، اور بالآخر صبح 10 بجے وہ معجزاتی لمحہ آیا جب بچہ بالکل بحفاظت واپس آ گیا۔ سچی بات ہے، یہ یقیناً زندگی کی طویل ترین اور مشکل ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کے دباؤ کا جائزہ لیں تو ہمیں دو بالکل مختلف رویوں کا بڑا زبردست موازنہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف گھر اور اسکول کے باہر وہ با اثر چیئرمین صاحب اور ان کے لوگ کھڑے تھے
जिन के चेहरों पर बजा तौर पर गुस्सा था और आंखों में बेचैनी। उनके जहन में सैकड़ों खदशात थे। उन्हें स्कूल की इंतजामिया पर भी शक था और अपने दुश्मनों पर भी। और दूसरी तरफ घर के अंदर का वो माहौल था जहां वालदा, बहन और वो उस्ताद सब के सब दुनियावी सहारों से कटकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की ज़ात, दुआओं और रूहानी सहारे से जुड़े हुए थे। बाहर का शदीद गुस्सा और अंदर का मजबूत ईमान, ये एक ऐसा ज़बरदस्त तज़ाद था जिसने इस कड़े वक्त में सब्र का दामन हाथ से छूटने नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो बच्चा गया कहाँ था। जब इस मौजज़ाती वापसी के मराहिल को समझा गया तो पता चला कि वो बच्चा महज पढ़ाई के डर से सीधा लाहौर की तरफ निकल गया था और दाता दरबार जा पहुंचा। और वहां क्या हुआ? वहां उसे एक इंतहाई नेक दिल इंसान मिला। उस अजनबी ने ना सिर्फ उस डरे हुए बच्चे को प्यार से समझाया बल्कि उसकी वापसी का किराया दिया और उसे बिल्कुल महफूज तरीके से बस में बिठाकर वापस भेज दिया। ये मुदाखलत तो वाकई किसी फरिश्ते की मदद से कम नहीं थी। बज़ाहिर ये एक बच्चे का नादानी में उठाया गया कदम था, लेकिन जिस तरह ये मसला हल हुआ इसमें इंसानी हमदर्दी और गैबी मदद की एक बहुत ही खूबसूरत झलक नजर आती है। तो इस सारे वाक़े का अहम नुक्ता क्या है? वो ये कि इस खौफनाक तजुर्बे ने किस तरह एक कमज़ोर लम्हे को एक मजबूत इदारे की बुनियाद में बदल दिया। इस बहरान को बस एक वाक़या समझकर भुलाया नहीं गया, बल्कि इससे ठोस अमली सबक सीखे गए। इसी दिन स्कूल में नए और सख्त हिफाजती असूल वज़ा कर दिए गए। ये तय पा गया कि अब कोई भी बच्चा बगैर किसी जिम्मेदार फर्द के स्कूल से बाहर कदम नहीं निकालेगा। छुट्टी के वक्त वालिदैन की मौजूदगी या बाकायदा तस्दीक को लाजमी करार दे दिया गया। शुरू में बज़ाहिर ये असूल बहुत सख्त थे, मगर स्कूल की हिफाजत और बच्चों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बिल्कुल नागुज़ीर थे। इसी एहतसाब और जिम्मेदारी के एहसास ने बिलाखिर कम्युनिटी के एतमाद को दोबारा बहाल किया और उसे मज़ीद मजबूत बना दिया। इस पूरे सफ़र और आज के इस तज्ज़िये का मरकज़ी पैगाम बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, और वो ये है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि इसे कुंदन बनाने के लिए, इसे अंदर से मजबूत करने के लिए आती हैं। चाहे वो वॉकर के सहारे स्कूल चलाने की जिस्मानी जिद्दोजहद हो, अपने बीमार वालिद के सामने खड़े होकर बेबसी का दुख हो, या फिर किसी बच्चे के गुम होने का शदीद ज़हनी दबाव, इन तमाम आजमाइशों ने एक नई राह दिखाई, एक नई सोच दी और एक ऐसा मजबूत इंसान और इदारा तराश कर रख दिया जिसका शायद पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वाकई कड़ी आजमाइशें इंसानी रूह को तबाह नहीं करती, बल्कि इसे निखारती हैं। अब इस दास्तान का इख्तिताम एक ऐसे सवाल पर होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने देखा कि साबित कदमी, मजबूत ईमान और जिस्मानी बर्दाश्त के मुसलसल सफर ने किस तरह आज की मुश्किलात को मात दी और उनसे सबक सीखा। लेकिन जिंदगी का सफर तो अभी खत्म नहीं हुआ ना? क्या आज की इस भट्टी में तपकर कुंदन बनने वाले असबाक आने वाले कल की नामालूम और अनदेखी आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए काफी होंगे? ये कहानी यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि इरादे की पुख्तगी और आने वाले कठिन इम्तिहानात के लिए एक नए हौसले की नवीद सुनाती है, जो यकीनी तौर पर मुस्तकबिल के और भी हैरानकुन मोड़ देखने का इश्तियाक पैदा कर देती है।